اب ایک میری گزارش سن لیں. میں اب جس شاعر سے درخواست کرنے جا رہا ہوں وہ پہلے دور میں تھوڑا سا انتشار تھا اور انہوں نے اس طرح نہیں پڑھا تھا جس طرح کہ انہیں پڑھنا چاہیے تھا. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جی لگا کے پورے خلوص کے ساتھ اپنے اشعار پیش کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ انہیں کوئی توجہ سے ویسے ہی سنیں جیسے سنتے رہے ہیں. جناب ماجد دیوبندی. حضرات، سچی بات تو یہ ہے، یہ بات میں قسم کھا کر بھی کہہ سکتا ہوں کہ مودہا وطن ثانی کی حیثیت سے ہو گیا میرے لیے. نہیں، میں تو آپ سب کا خادم ہوں اور آپ ہی کی طرح میزبانی کے فرائض میں نے انجام دیے. جیسا معراج بھائی نے حکم کیا میں نے تو ان کو پڑھوا دیجیے، میرا کیا ہے. آپ ہم تو گفتگو کرتے ہی رہیں گے. لیجیے دوستو سنیے. جب سے وہ ہم سفر ہو گئے، اب خالص غزل سناؤں گا. جب سے وہ ہم سفر ہو گئے، جب سے وہ ہم سفر ہو گئے، راستے مختصر ہو گئے، راستے مختصر ہو گئے، جب سے وہ ہم سفر ہو گئے. کہاں چلے تقی بھائی؟ انہیں پیمنٹ تو ہو گیا ان کو. راستے مختصر ہو گئے. ایک لفظ سے شعر بنایا ہے دوستو. ایک در ہم سے کیا چھٹ گیا، سنیں حضرات، ایک در ہم سے کیا چھٹ گیا، مستقل در بدر ہو گئے، مستقل در بدر ہو گئے. اور موڈ میں آئیے آپ سننے کے، دیکھیے میں پورے موڈ میں ہوں. اب ایک در ہم سے کیا چھٹ گیا، مستقل در بدر ہو گئے، جب سے وہ ہم سفر ہو گئے. تو بھائی یہ شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں اور آپ منتظمین کی نظر کر دیجیے اور منتظمین سامعین کی نظر کرتے ہیں. کیا خبر ان میں کیا بات تھی، کیا خبر ان میں کیا بات تھی، سارے فن بے اثر ہو گئے، سارے فن بے اثر ہو گئے. کیا خبر ان میں کیا بات تھی، سارے فن بے اثر ہو گئے. سنے دوستو، معرفت کا ایک شعر اس میں ہو گیا. ایک نظر آپ کی پڑ گئی، سنے میرے دوستو، ایک نظر آپ کی پڑ گئی، سنگریز گہر ہو گئے، سنگریز گہر ہو گئے. ایک نظر آپ کی پڑ گئی، سنگریز گہر ہو گئے، جب سے وہ ہم سفر ہو گئے. تم کو خوشیاں نواز آئیں گی. اہل علم کا مجمع ہے، دوسرے مصرے میں ثبوت پیش کر رہا ہوں.
تم کو خوشیاں ناراض آئیں گی، غم مخالف اگر ہو گئے، غم مخالف اگر ہو گئے۔ ادب، تم کو خوشیاں ناراض آئیں گی، غم مخالف اگر ہو گئے۔ اس سے زیادہ موڈ میں آ نہیں سکتا، ملاحظہ کیجیے گا آپ بھی، کیا خوبصورت سامعین ہے خدا کی قسم۔ جب سے وہ ہم سفر ہو گئے، کیسا یہ انقلاب آ گیا، کیسا یہ انقلاب آ گیا، کم نظر معتبر ہو گئے، کم نظر معتبر ہو گئے، کیسا یہ انقلاب آ گیا، کم نظر معتبر ہو گئے۔ جب سے وہ ہم سفر ہو گئے، راستے مختصر ہو گئے۔ سنیے غزل کا مطلب میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائی دوستو بالکل تازہ غزل آپ کے لیے لایا اور یہیں بیٹھ کے کہی، اور وہ میں لے کے نہیں جاؤں گا اسے، اس لیے کہ تازہ غزل آپ ہی کی نظر کروں گا، اور آپ کی دعاؤں کے بعد پھر پوری دنیا میں انشاءاللہ یہ غزل جائے گی۔ بالکل تازہ غزل ہے نقی بھائی، ککو بھائی، ابھی میں نے بھی نہیں سنی، آپ کو سنا رہا ہوں۔ جھیلنی پڑ گئی کیا کیا نہ قیامت ہم کو، جھیلنی پڑ گئی کیا کیا نہ قیامت ہم کو، جھیلنی پڑ گئی کیا کیا نہ قیامت ہم کو، راس آئی نہ بزرگوں کی وراثت ہم کو، راس آئی نہ بزرگوں کی وراثت ہم کو، جھیلنی پڑ گئی کیا کیا نہ قیامت ہم کو، راس آئی نہ بزرگوں کی وراثت ہم کو۔ آپ سب شریک ہوئیے میرے دوستو، کرنی پڑ جائے یزیدوں سے نہ بیعت ہم کو، دیکھیے مجبوری نے کہلایا ہے مطلب، کرنی پڑ جائے یزیدوں سے نہ بیعت ہم کو، اے خدا پھر ہو عطا ذوق شہادت ہم کو، اے خدا پھر ہو عطا ذوق شہادت ہم کو، کرنی پڑ جائے یزیدوں سے نہ بیعت ہم کو، اے خدا پھر ہو عطا ذوق شہادت ہم کو، جن کے کردار پہ شیطان بھی شرمندہ ہے، جن کے کردار پہ شیطان بھی شرمندہ ہے، وہ بھی آئے ہیں یہاں کرنے نصیحت ہم کو، وہ بھی آئے ہیں یہاں کرنے نصیحت ہم کو، جن کے کردار پہ شیطان بھی شرمندہ ہے، وہ بھی آئے ہیں یہاں کرنے نصیحت ہم کو۔ محترم معراج بھائی کی خدمت میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں، خدا کرے گا کہ اچھا شعر ہو گیا ہو۔ جگمگاتے ہوئے شہروں کے نظاروں کو سلام، سنے گا، جگمگاتے ہوئے شہروں کے نظاروں کو سلام، سر چھپانے کے لیے مل نہ سکی چھت ہم کو، سر چھپانے کے لیے مل نہ سکی چھت ہم کو، جگمگاتے ہوئے شہروں کے نظاروں کو سلام، ملنا سر چھپانے کے لیے مل نہ سکی چھت ہم کو۔ آپ کے اور میرے جذبات، ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے اور ہمارے مسلک کا ایک شعر ہے،
وہ آپ سب کی نظر ہے۔ جب کبھی ہاتھ گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں، سنیں حضرات آپ سب، جب کبھی ہاتھ گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں، روک لیتی ہے یہ ایمان کی دولت ہم کو، روک لیتی ہے یہ ایمان کی دولت ہم کو۔ جب کبھی ہاتھ گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں، روک لیتی ہے یہ ایمان کی دولت ہم کو۔ حضرات شاعرات بھی تشریف لے جا چکی، ہمارے نوجوان بھی یہاں تشریف فرمائے۔ انسان کو بگڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ میں نے اپنے مزاج سے الگ ہٹ کر ایک غزل کا شعر کہا ہے، حالانکہ میں اس طرح کی شاعری نہیں کرتا، لیکن شعر ہو گیا تو آپ کو سناتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ آپ کے چہرے پہ مہتاب کا دھوکہ ہے ہمیں، ملاحظہ کیجیے گا، آپ کے چہرے پہ مہتاب کا دھوکہ ہے ہمیں، آپ دے دیجیے چھونے کی اجازت ہم کو، آپ دے دیجیے چھونے کی اجازت ہم کو۔ ادب، شکریہ، ادب۔ آپ کے چہرے پہ مہتاب کا دھوکہ ہے ہمیں، یہ شعر آپ لکھ لیجیے، گھر جا کے سنائیے، نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ آپ کے چہرے پہ مہتاب کا دھوکہ ہے ہمیں، آپ دے دیجیے چھونے کی اجازت ہم کو، آپ دے دیجیے چھونے کی اجازت ہم کو۔ ادب، آپ کے چہرے پہ مہتاب کا دھوکہ ہے ہمیں، آپ دے دیجیے چھونے کی اجازت ہم کو۔ دوستو آپ کی فطرت میں دغا بازی ہے، آپ سب کی نظر نہیں ہے شعر، اللہ نہ کرے۔ دوستو آپ کی فطرت میں دغا بازی ہے، آپ دے پائیں گے کیا خون کی قیمت ہم کو، آپ دے پائیں گے کیا خون کی قیمت ہم کو۔ دوستو آپ کی فطرت میں دغا بازی ہے، آپ دے پائیں گے کیا خون کی قیمت ہم کو۔ دوستو آپ کی ذہین سماعتوں کی نظر کروں یہ شعر، اور اگر یہ شعر آپ کی سماعتوں تک پہنچ جائے تو پھر مجھے زندگی کا ثبوت دینے کا حوصلہ دیجیے گا۔ ایسا کیا خوف ہے کھلتے نہیں جو لب اپنے، سنیے گا، ایسا کیا خوف ہے کھلتے نہیں جو لب اپنے، ہو گئی کیوں یہ ستم سہنے کی عادت ہم کو، ہو گئی کیوں یہ ستم سہنے کی عادت ہم کو۔ ادب، ایسا کیا خوف ہے کھلتے نہیں جو لب اپنے، ہو گئی کیوں یہ ستم سہنے کی عادت ہم کو۔ اور آخری شعر آپ کے جذبات کی نظر ہے دوستو۔ آگ کے شعلوں سے محفوظ نہ رہ پاتے کبھی، آپ انشاءاللہ پہنچیں گے وہاں تک۔ آگ کے شعلوں سے محفوظ نہ رہ پاتے کبھی، ہو نہ پاتی جو تیرے نام سے نسبت ہم کو، ہو نہ پاتی جو تیرے نام سے نسبت ہم کو۔ آگ کے شعلوں سے محفوظ نہ رہ پاتے کبھی، ہو نہ پاتی جو تیرے نام سے نسبت ہم کو۔ حضرات شاعر قوم، خدا انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور انشاءاللہ جنت میں مزے کر رہے ہوں گے علامہ اقبال۔ اگر ایک شعر بھی ہم اپنی زندگی میں ڈال لیں تو خدا کی قسم زندگی بن جائے۔ ان کا ایک شعر ہے، سبق پڑھ تو صداقت کا، عدالت کا، کہ تجھ سے کام لینا ہے امامت کا۔ اس حوالے سے میں مقطع پیش کرتا ہوں۔ راس آئین بزرگوں کی وراثت ہم کو، صدق اور عدل و شجاعت کے بغیر ماجد، سنیے حضرات، صدق اور عدل و شجاعت کے بغیر ماجد،
مل نہ پائے گی زمانے کی قیادت ہم کو، مل نہ پائے گی زمانے کی قیادت ہم کو، صدق اور عدل شجاعت کے سوائے ماجد، مل نہ پائے گی زمانے کی قیادت ہم کو، جھیلنی پڑ گئی کیا جانا قیامت ہم کو، راس آئی نہ بزرگوں کی وراثت ہم کو۔ ہاں بالکل سب کچھ سناؤں گا آپ کو، سب کچھ سنانا ہے دوستوں۔ اب نیا تو بہت کچھ ہے جی، میں پڑھ رہا نہیں میں پڑھ رہا، ہاں میں گیت سناؤں گا اور وہ پورا گیت سناؤں گا، اس میں ایک بند کا اور اضافہ کیا ہے وہ بھی سناؤں گا، لیکن نئی غزل سنیے۔ دیکھیے حضرات، سچی بات یہ ہے کہ واقعی بے انتہا مہذب مجمع ہے، اس میں کوئی آپ کی تعریف کی بات نہیں، میں سچائی کی بات عرض کر رہا ہوں۔ بالکل تازہ غزل جو میں نے جی نہیں، ہمارے بزرگ ہیں تشریف لے آئیں گے، ان کی دعاؤں کے بغیر تو میں سفر ہی نہیں کر سکتا حضرات۔ بالکل تازہ غزل جو بخدا کہیں نہیں پڑھی، جو خالص رومانی غزل ہے، وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ تشنگی اور التفات کے بعد، سنے بھائی تازہ غزل، تشنگی اور التفات کے بعد، تشنگی اور التفات کے بعد، جیسے موت آتی ہے حیات کے بعد، جیسے موت آتی ہے حیات کے بعد۔ جزاک اللہ، اتنے ہی موڈ میں سنیے۔ تشنگی اور التفات کے بعد، جیسے موت آتی ہے حیات کے بعد، جیسے موت آتی ہے حیات کے بعد، بازی عشق کھیلتے ہی رہیں، بازی عشق کھیلتے ہی رہیں، بازی عشق کھیلتے ہی رہیں، مات کھانی پڑی ہے مات کے بعد، مات کھانی پڑی ہے مات کے بعد، جیسے موت آتی ہے حیات کے بعد۔ تشنگی برہمی اور التفات کے بعد۔ یہ غزل مشاعرے میں پڑھنے کی نہیں ہے، مخصوص لوگ ہیں اس لیے ہمت ہوئی۔ بہت خوبصورت سا ایک شعر سن لیجیے دوستو۔ تم گئے تو کبھی سحر نہ ہوئی، تم گئے تو کبھی سحر نہ ہوئی، تم گئے تو کبھی سحر نہ ہوئی، رات ہی آئی روز رات کے بعد، رات ہی آئی روز رات کے بعد، تم گئے تو کبھی سحر نہ ہوئی، رات ہی آئی روز رات کے بعد، برہمی وہ بھی التفات کے بعد۔ حضرات ایک بڑا مشہور شعر ہے یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے۔ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، پاس سے میں نے راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے۔ رنج و غم آہ نالو گریا، رنج و غم آہ نالو گریا، رنج و غم آہ نالو گریا، وہ ملے
کتنے حادثات کے بعد، وہ ملے کتنے حادثات کے بعد، ادب رنج غم نالو گریا، وہ ملے کتنے حادثات کے بعد، جیسے موت آتی ہے حیات کے بعد، برہمی اور التفات کے بعد۔ حضرت آخری شعر ہے، بہت ہی شرعی اعتبار سے میں نے بہت بچ کے کہا ہے، خدا کرے پکڑ میں نہ آؤں۔ سوچئے مت خدا کے بارے میں، سوچئے مت خدا کے بارے میں، سوچئے مت خدا کے بارے میں، سوچئے کیا ہے کائنات کے بعد، سوچئے کیا ہے کائنات کے بعد، سوچئے مت خدا کے بارے میں، سوچئے کیا ہے کائنات کے بعد۔ ساری دنیا سے کچھ غرض ہی نہیں، تمام سامعین کی نظر ہے یہ مقطع، ساری دنیا سے کچھ غرض ہی نہیں، ماجد ان سے تعلقات کے بعد، ماجد ان سے۔ دوستو، جناب ماجد دیوبندی ابھی اپنے تازہ اشعار سے نواز رہے تھے، پھر ایک آپ کی فرمائش سے گیت پڑھا۔ ایک شعر انہوں نے پڑھا کہ آپ کے چہرے پہ مہتاب کا دھوکہ ہے ہمیں، آپ دے دیجئے چھونے کی اجازت ہم کو، اور بہت شرما شرما کے پڑھا۔ میں ان سے یہ کہوں گا کہ احمد فراز نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ تو خدا ہے نہ میرا اس فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایک مشورہ بھی احمد فرازی کے شعر میں کے حوالے سے دوں گا کہ یہ تیور ہونے چاہیے عاشق کے کہ بدن چرا کے نہ چلے قیامت گزراں، کسی کسی کو تو ہم آگ اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ اجازت مانگنے کے چکر میں رہو گے میاں تو زندگی بھر نہیں چھو پاؤ گے۔